دوستو آج سنانے جا رہے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے گھر جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقۂ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا تھا اور باپ بھی، کیونکہ وہ جادوگر کے پاس بھی دیر سے پہنچتا تھا اور اپنے گھر بھی دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی تو راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور ایک طرف کلام اللہ اور دین الہی سیکھتا تھا۔ ایک دن لڑکا جب جادو سیکھنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک زبردست ہولناک بڑا سانپ تھا جو لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا تھا، اور تمام لوگ پریشان تھے، لوگ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ تو لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، میں امتحان لے لوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا پھر جادوگر کا دین سچا ہے۔ لڑکے نے پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس سانپ کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ دوستو، پتھر پھینکتے ہی وہ سانپ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اور لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا اور راستے سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی تو راہب نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے بہتر ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، مگر میرے بارے میں کسی کو خبر مت کرنا۔ اب اس لڑکے کے پاس لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب اس کی دعا سے اندھے، بہرے، گونگے، سفید داغ والے اور ہر طرح کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ پیارے دوستو، بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے و تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دی تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے، کہ وہ بادشاہ خود کو رب مانتا تھا، خود کو خدا مانتا تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہا، کیا میں نے شفا دی؟ تو وزیر نے کہا، نہیں، میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرے اللہ ہی نے مجھے شفا دی ہے۔ یہ بات سننا تھا بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ شاید تم اب جادو میں کامیاب ہو گئے ہو، اندھے کو شفا دے رہے ہو اور بیمار کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے تو لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تجھے اور مجھے سب کو پیدا کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اس لڑکے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی۔ بالآخر راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا، اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چیڑ دیا اور لڑکے سے کہا، تو دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا
تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اسے دین سے باز آنے کو کہو، اگر باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ پہاڑ کے اوپر ہی سے زمین میں پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے اور جیسے ہی دھکا دینا چاہا تو بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے۔ پھر بچہ زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے کشتی پر بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک کر آؤ۔ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ سمندر میں پہنچ کر جب پھینکنا چاہا، پھر وہی دعا بچے نے کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ بچ گیا اور بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو چاہے جتنی بھی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر چڑھا دو اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھا اور بسم اللہ ربی حاذل غلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور جاں بحق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں تھے، دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، سب ایمان والے ہو گئے۔ ہم تو اسے اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اپنی درباریوں سے کہا، تمام محلوں اور راستوں میں کھندقیں کھدوا دو، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، اور جو دین اسلام سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ پھرے اسے آگ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، صبر کے سہارے کے ساتھ آگ میں چلنا منظور کیا اور اس پہ کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ہچکچانے لگی، تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، ماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔